أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کا آج ہم اللہ کی توفیق سے آغاز کریں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورت کا نام سورۃ النساء اور یہ 176 آیات 176 ورسز پہ مشتمل ایک سورت ہے، جس میں 24 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں 200 آیات تھیں اور اس میں 176 ہیں، 176، اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء اس وقت نازل ہوئیں جب میری رخصتی ہو چکی تھی اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کے آپ کے گھر میں موجود تھی۔ اور یہ واقعہ چونکہ مدینہ منورہ کا ہے، ہجرت کے بعد کا، لہٰذا یہ صورت پھر ہجرت کے بعد کی ہوئی، اور جو صورتیں ہجرت کے سفر کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئیں، ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے سفر سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئیں۔ تو آپ نے مکی اور مدنی صورتوں کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے، ان میں اگر امتیاز کرنا ہے تو وہ یہ لفظ یاد رکھنا ہے، سفر ہجرت، سفر ہجرت سے پہلے اور سفر ہجرت کے بعد۔ سورۃ النساء بڑی جامع قسم کی صورت ہے، اس میں بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، اسی طرح اس صورت میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے ہیں، یتیموں کے حقوق، اور اسی طرح اس صورت کے اندر تیمم کا طریقہ، تیمم کی رخصت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اسی طرح اس صورت کے اندر
نماز خوف کا تذکرہ ہے، جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو اور آپ ہر وقت خوف کی پوزیشن میں ہوں، خوف کی صورتحال سے دوچار ہوں، تو پھر چلتے پھرتے جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کر لیں، اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، اس صورت کے اندر شرک کی بڑی زبردست مذمت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح اس صورت کے اندر نکاح کے متعلق بھی، حق مہر کے متعلق بھی کئی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اگرچہ بہت سے اس طرح کے اس میں احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن سب سے جو خاص چیز ہے صورت کی وہ ہے عورتوں کے حقوق، کیونکہ جو وراثت کے احکامات اس صورت میں بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، در حقیقت وہ وراثت کے احکامات بھی عورتوں کو سیکیور کرنے کے لیے بیان ہوئے، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی عورتوں کے کوئی رائٹس اور حقوق نہیں تھے، ویمن رائٹس، اور عورتوں کو وراثت میں حصہ دینا تو بڑی دور کی بات تھی، بنیادی حقوق سے ہی عورتیں محروم تھیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے وراثت کے احکامات کا تذکرہ کر کے وہاں بھی عورتوں کے حقوق، بیوی کو حصہ ملے گا، بیٹی کو حصہ ملے گا، بہن کو حصہ ملے گا، ماں کو حصہ ملے گا، اور سورت کا نام ہی سورۃ النساء یہ بول بول کے بتا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بڑے حقوق دیے ہیں۔ سورت کا نام سورۃ النساء، اور نساء کہتے ہیں ویمن کو، عورتوں کو۔ اس کا واحد ہے امرأۃن، امرأۃن عورت، ایک خاتون، اور اس کی جمع نساء عورتیں۔ پورے قرآن مجید کے اندر مردوں کے لیے، مردوں کے نام کی سورۃ الرجال کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے۔ رجال مردوں کو کہتے ہیں، سورۃ الرجال تو کوئی نہیں ہے، لیکن سورۃ النساء اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ اور پھر بھی آج کے دور کے اندر بہت سے شیطان کے لاؤ لشکر اور شیطان کے رضاکار ایجنٹ جو ان شیطانی قوتوں کے ٹکوں پہ پلنے والے ہیں، کچھ تو رضاکار ایجنٹ ہیں اور کچھ ان کے ٹکوں پہ پلنے والے ہیں، جن کو وہاں سے بڑی بڑی ایڈز آتی ہیں اور بڑی بڑی فنڈنگ ہوتی ہے، اور فنڈنگ کس لیے ہوتی ہے کہ آپ وہاں عورتوں کے حقوق کی آڑ میں وہ کلچر ڈیولپ کریں جو ہم چاہتے ہیں۔ اور عورتوں کے حقوق یہ اصل میں طریقے ہوتے ہیں نا کوئی بھی کام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کسی جگہ پہ آپ نے قابل قبول بنانا ہے، ایکسیپٹیبل بنانا ہے، یا اپنے کسی سلوگن اور نعرے کو، خوشنما نعرے کو اگر آپ نے قابل قبول بنانا ہے، اور کسی طبقے کو آپ نے اگر اپنی کڑکی اور اپنے جال میں پھنسانا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کوئی اٹریکٹیو قسم کے نعرے اور سلوگن لگائیں گے تو لوگ آپ کی باتوں میں آئیں گے نا۔ اگر آپ نے کسی چوہے کو پکڑنا ہے، کسی مچھلی کو پکڑنا ہے، تو پھر آپ کو شکاری کو پھر آگے اس کے تھوڑی سی کوئی روٹی شوٹی کوئی چیز اچھی لگانی پڑتی ہے تاکہ وہ اس کے لیے آئے اور ساتھ ہی پکڑی جائے، جال میں پھنس جائے۔ تو آج وہ کافروں کے ایجنٹ جن کا ایجنڈا یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلا دیا جائے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنا، کیونکہ جب عورتیں پردے میں لپٹ جائیں گی، شرم و حیا والی زندگی گزاریں گی اور اپنے گھروں میں محدود رہیں گی، انتہائی ضرورت کے بغیر وہ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گی، تو صاف سی بات ہے کہ جو شیطانی سوچ والے لوگ ہیں، بدکاریاں زناکاریاں جو کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات پوری نہیں ہو پائیں گی۔
اس لیے ان کا شکار جب ان کو نہیں ملے گا تو پھر وہ شکار کے لیے عورتوں کو باہر نکالنا چاہیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ عورتوں کے حقوق کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ بظاہر بڑا اٹریکٹیو نعرہ ہے، خوشنما، لیکن اس کے پیچھے ان کی بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں۔ اور ابھی یہ چند دن پہلے مینار پاکستان کے سائے تلے ہونے والا انتہائی بے شرمی پہ مشتمل جو واقعہ رونما ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور پوری دنیا کے اندر شور شرابہ ہے۔ کیا جی؟ عورتوں کے حقوق نہیں ہے وہاں۔ عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ اب وہ عورت کیا کر رہی تھی، عورت کا ایجنڈا کیا تھا، عورت کے مقاصد کیا تھے، اس طرف کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، اس پہ کسی نے کوئی ڈسکشن نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں عورت جو مرضی کرے، بے شک وہ ننگی بے حیا باختہ بن کر وہاں پہ اپنے گل کھلاتی رہے، مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی رہے، برائی کی سر عام وہ دعوت دیتی رہی ہے لوگوں کو۔ اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی مرد جو ہیں گندی سوچ والے، مرد جو ہیں اسی کی سوچ والے، وہ مرد اگر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں تو ساتھ ہی شور شرابہ شروع ہو گئے۔ تو بھائی برے کام کا نتیجہ تو پھر برا ہی نکلتا ہے نا، برے کام کا نتیجہ برا ہی نکلتا ہے۔ اور بھی تو بڑی خواتین ہیں معاشرے کے اندر، کام کر رہی ہیں، سڑکوں پہ جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، کام کاج بھی کر رہی ہیں، چوکوں چوراہوں میں حتیٰ کہ کھڑی ہو کے مانگ بھی رہی ہوتی ہیں، اکیلی نوجوان لڑکیاں، لیکن ان پہ تو کوئی 200-400 لڑکے، آوارہ لڑکے ان پہ تو حملہ آور نہیں ہوتے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے عورت کے متعلق کہا، عورت کو پردے کا حکم دے کے کہا کہ پردے میں لپٹ جاؤ تاکہ شریف زادیوں تم پہچانی جاؤ اور تمہیں چھیڑا نہ جائے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ۔ اور عورت کی چال ڈال، لباس، اس کی آواز، اس کی نظر، اس کی ایک ایک چیز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ عورت کس کیٹیگری کی ہے اور یہ عورت کیا چاہتی ہے اور کیا دعوت دے رہی ہے۔ مرد ایسے ہی کسی عورت کے پیچھے نہیں لگتا اور نہ اس کی طرف گندی نظر سے دیکھ سکتا ہے، اس کو جرأت ہوتی ہے۔ بہرحال عورتوں کے حقوق کے نام پہ معاشرے کے اندر جو زہر ہماری نوجوان نسل میں، بچیوں میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بچانے کی ضرورت ہے اور ان کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ان کو سورۃ النور، سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا حقوق رکھے ہیں اور ان بدماشوں نے ہمارے لیے کون سے نام نہاد حقوق رکھے ہوئے، وہ دونوں میں ڈفرینشیٹ کر سکے۔ جب ان بچیوں نے بیچاریوں نے یہ صورتیں پڑھنی نہیں، قرآن سیکھنا نہیں، تو پھر ان کو جو بھی معاشرے کے اندر کوئی غلط پٹی پڑھائے گا وہ اس طرف چل پڑیں گے۔ ان کو تو یہی لگے گا نا ہمارے رائٹس یہی ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہیومن رائٹس سے مراد یہ آرگنائزیشن جو ہے نا میجارٹی وہ لیتی ہے عورت کو بے حیائی، بدکاری کے لیے کھلی چھٹی دے دی جائے، یہ ہیومن رائٹس۔ تو جو عورت کے واقعی رائٹس معاشروں کے اندر نہیں ہیں، وہ پاکستان میں بھی نہیں ہیں، وہ امریکہ میں بھی نہیں ہیں، وہ یورپ میں بھی نہیں ہیں، وہ دنیا کے ہر ملک کے اندر بڑے رائٹس ہیں جو عورتوں کو نہیں مل رہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ بڑے رائٹس ایسے ہیں جو مردوں کو بھی نہیں مل رہے۔ تو رائٹس تو انسانی معاشروں میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، توازن، عدم توازن ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی ایک طبقے کو اس کے رائٹس پورے نہیں مل رہے ہوتے اور کسی کو بھی پورے نہیں مل رہے۔ تو ہاں، جس چیز میں عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، جانوروں کو، کسی بھی چیز کو حقوق کی ضرورت ہے، وہاں آواز اٹھانی چاہیے، وہاں کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ
اکثر معاشروں کے اندر عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے. اب اس کے خلاف مضبوط ٹھوس قسم کا قانون بننا چاہیے. سزا ہونی چاہیے ان بھائیوں کو، اس باپ کو جو اپنی بیٹیوں یا اپنی بہنوں کا حصہ جو ہے حق اس کو مار جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں. تو قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس کا سورت کا نام سورۃ النساء، عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی سورت رکھ دیا. اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ تو اس سورت کے اندر بہت سے بنیادی احکامات ہیں. اس سورت کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء میں سے کسی جگہ سے بھی کوئی مسئلہ کسی آیت میں سے مجھ سے پوچھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں، اس لیے کہ میں نے الحمدللہ یہ سورت بچپن کے اندر ہی اس کا علم حاصل کر لیا تھا. اس سورت کا علم میں نے بچپن میں ہی حاصل کر لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سورت بچپن میں سیکھ لی. تو ہم اپنے بچوں کو کتنی پڑھاتے ہیں سورۃ النساء، اور ہمارے بڑوں کو کتنی سورت آتی ہے، ہماری عورتوں کو کتنی آتی ہے، ماں کو کتنی آتی ہے، باپوں کو کتنی آتی ہے. اور اس سورت کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی فضیلت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم خطبہ ارشاد فرماتے، جیسے جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے، خطبہ جمعہ ہے، خطبہ عید ہے، خطبہ نکاح ہے، تو آپ اس خطبے کے اندر 4 آیات کی تلاوت بطور خاص فرماتے ہیں. قرآن مجید کے 3 مقامات آپ پڑھتے تھے، اور 3 مقامات میں سے ایک مقام پہ 2 آیتیں اکٹھی ہیں، اور دوسرے پہ 1 آیت، تیسرے پہ بھی 1 آیت، یہ ٹوٹل 4 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے. اور ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے سورہ نساء کی. آپ نے خطبہ جمعہ کے اندر اکثر اس آیت کریمہ کی تلاوت سنی ہوگی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس آیت کریمہ اور دیگر آیات کی تلاوت کے اندر ایک مصلحت اور حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات کے اندر بطور خاص اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. اور یہاں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے اس رب سے. تو اللہ پاک کے تقوی کو اختیار کرنے کا، اللہ سے ڈر جانے کا، اس کے مقام کو پہچان لینے، اس کی ہیبت، اس کے جلال، اس کی شان و شوکت کو پہچان لینے کا اللہ پاک نے یہاں ان آیات کے اندر حکم دیا ہے. تو اس سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات کو قطع نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے انسانی زندگی کے آغاز کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کا اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر انسان کس طرح مارد وجود میں آیا، اس کی ابتدا کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، یا اور ایھا دونوں کو ملا کے ترجمہ اے. ایھا کا کوئی اردو زبان میں ترجمہ ممکن نہیں ہے. ایھا اصل میں مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی توجہ اٹریکٹ کرنے کے لیے. یا ناسو کی بجائے یا ناسو اے لوگو یہ بھی ہو سکتا تھا،
لیکن ایہا کا لفظ درمیان میں لگا کے اور ناس کے ساتھ الف لام لگا کے تو سننے والوں کو ان کے کان کھڑے کرنے مقصود ہیں. توجہ سے بات سننا لوگوں، بڑی اہم بات ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اور ایھا کی بجائے مؤنث لفظ ایتھا، ایتھا بھی استعمال ہوتا ہے. اگر الناس کی جگہ کوئی مؤنث چیز ہوتی تو پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ قرآن مجید میں آتا ہے. تو وہاں النفس ہے، النفس مؤنث عربی زبان، اس لیے وہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور یہاں یا ایھا الناس، اے لوگو. ناس لوگوں کو کہتے ہیں. سورۃ الناس بھی قرآن مجید کی آخری سورت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اتقو، ڈر جاؤ. اتقو، ڈر جاؤ. اتقو ہوتا اتقو تو یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس. اتقو وہ ڈر گئے، اور اتقو فعل امر ہے، ڈر جاؤ. اتقو اور اتقو کاف پر پیش اور زبر سے یہ معنی میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح کا ایک پیر آف ورڈز آپ کو بتایا ہے. آمنو اور آمینو. آمنو زبر کے ساتھ ہو تو فعل ماضی، اور زیر ہو آمینو تو ایمان لاؤ. آمنو وہ ایمان لائے، اور آمینو ایمان لاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. من سے نفس، ایک جان. نکرہ ہے، دو زیروں کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں ایک جان. من نفس، ایک جان سے. اور ویسے وضاحت کے لیے آگے واحدۃ کا لفظ بھی آ گیا بطور تاکید کے. نہ بھی ہوتا تو نفس کا معنی ایک جان ہی تھا. من نفس واحدۃ، ایک جان سے. اب واحد نہیں کہا بلکہ واحدۃ، گول تاب والا واحد مؤنث، کیونکہ نفس کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے اس کو آگے واحد کی بجائے واحدۃ کہا ہے. من نفس واحدۃ، ایک جان سے. وخلق، اور اس نے پیدا کیا. ایک جان سے پیدا کیا سے مراد آدم علیہ السلام. بعض لوگوں نے جنہوں نے ڈارون کی تھیوری، ایوولوشن تھیوری، نظریہ ارتقاء کہ انسان پہلے کوئی اور مخلوق تھا، بندر تھا، پھر آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے یہ انسان بنا ہے. یہ ایک سائنسدان تھا چارلس ڈارون، اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی. اور اگرچہ اب اس تھیوری کا کافی برا حال ہو چکا ہے. تو تھیوری تو ویسی تھیوری ہوتی ہے، تھیوری کا مطلب سائنس کا لا نہیں ہے، وہ تھیوری، نظریہ. تو اس نے کہا کہ انسان آہستہ 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 ارتقائی منازل طے کرتے 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 مختلف جانوروں کی شکلیں اختیار کرتے کرتے اب انسانی شکل میں آ گیا ہے. اور ان بندروں نے انسان کو بندر کی اولاد بنا دیا. اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. اور وہ ایک جان صحیح بخاری وغیرہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ آدم علیہ السلام ہیں. صحیح بخاری کی حدیث، لمبی حدیث جس میں شفاعت کا ذکر ہے کہ اس میدان محشر کی گرمی اور سختی ہوگی اور حساب و کتاب کا آغاز ہی نہیں ہو رہا ہوگا. تو پھر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کو جا کے کیا کہیں گے؟ انت یا آدم انت ابو البشر، اے آدم آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ انسانوں کے باپ ہیں. اور ساتھ وہ یہ کہیں گے خلقک اللہ بیدہ، اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی.
آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائی، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ سارے اعزازات وہ بیان کریں گے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ تو یہ ڈارون کی جو تھیوری ہے اس کی بھی تردید ہے، ڈارون تھیوری کی بھی، ایوولوشن تھیوری جو ہے اس کی بھی تردید ہے۔ اور اب تو بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف بھی آرٹیکل لکھ مارے ہیں، اور اب تو خیر بڑا ٹائم گزر چکا ہے۔ 1978 کے اندر بھی اس کے خلاف آکسفورڈ کے اندر بہت سے آرٹیکل جو ہیں وہ لکھے جا چکے، چھپ چکے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ بہت کام ہو چکا ہے، بہت سے سائنٹسٹ ہی اس تھیوری کی تردید کر چکے ہیں۔ تو جو تھیوریاں ہوتی ہیں، نظریات ہوتے ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک سائنٹسٹ کوئی تھیوری پیش کرتا ہے، کوئی 50 سال تھیوری چلتی ہے، کوئی 70 سال چل گئی، کوئی 100 سال چل گئی، کوئی 150 سال چل گئی، اس کے بعد پھر نئے سائنٹسٹ آ جاتے ہیں اور ان پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اور اللہ پاک کی جو کریشن ہے اس کے نئے نئے راز اور کھل جاتے ہیں، اور وہ پہلے والی تھیوری غلط ثابت ہو جاتی۔ تو وحی میں اور سائنسدانوں کی تھیوریوں میں یہی فرق ہے کہ وحی کا علم یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ یقینی علم ہوتا ہے، یہ وقت کے ساتھ بدلتا نہیں ہے، اور تھیوریاں جو ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، سائنسی علوم بدل بھی جاتے ہیں۔ اچھا، ایک جان سے پیدا کیا میں یہ اشارہ بھی ہے، ایک تو ڈارون کی تھیوری کی تردید، دوسرا یہ اشارہ بھی ہے کہ تم میں سے کسی کو دوسرے پر کوئی برتری اور فوقیت حاصل نہیں ہے، سب ایک ہی انسان کی اولاد ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، وہ شخص پرہیزگار جو ہے وہ اللہ کے ہاں افضل ہے۔ باقی کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے، سب ایک انسان کی اولاد۔ تو جب سب کا اوریجن ایک باپ ہے سب کا، تو پھر برتری کس چیز کی؟ اور یہاں سے جو ذات پات کے بت ہم نے بنا رکھے ہیں، ان کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، رشتہ داریاں نہیں کرتے ہیں، اس بت کی بھی، وہ بت بھی پاش پاش ہو رہا ہے کہ پیچھے سے تو سب کا باپ ایک ہی تھا۔ تو پھر یہ تو آہستہ آہستہ انسانوں نے جس نے جو کام کیا بس اس کے مطابق اس کا کوئی پیشہ بن گیا، کئیوں نے پھر پیشوں کو آگے ذاتیں بنا لیا، بہرحال یہ سلسلے ایسے بنتے چلے گئے۔ اور یہ اگر ہیں بھی تو یہ صرف تعارف کی حد تک رہنے چاہیے، اس سے انسان کی شخصیت کا، اس کے کردار کا کوئی انسان کو اندازہ نہیں کرنا چاہیے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق، اور اس نے پیدا کیا من سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، کیونکہ ہا کی ضمیر مؤنث ہے، نفس بھی مؤنث ہے۔ من ہا، اس سے، زوجہ، بیوی، زوج کا لفظ جوڑے کے لیے بھی آتا ہے، خامند کے لیے بھی آتا ہے، بیوی کے لیے بھی آتا ہے۔ زوجہ بیوی، ہا اس کی، وخلق منہا زوجہ، ہا کی ضمیر بار بار نفس ان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہا اس کی بیوی کو۔ اب یہ بھی اللہ پاک نے اشارہ کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ اب حدیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی آپ نے تلقین فرمائی۔ تو وہاں انسان کو سمجھانے کے لیے مرد کو اللہ پاک نے یہ بات، یہ حقیقت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی کے اوپر والے حصے سے پیدا کیا گیا ہے، ٹیڑھی پسلی کے اوپر والے حصے سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اسی حالت میں ہی کمپرومائز کرو۔
اگر اس کو تم پوری طرح سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَقَصْرُهَا الطَّلَاقُ، اور اس کا ٹوٹ جانا جو ہے وہ کیا ہے؟ طلاق۔ اگر تم چاہو گے نا کہ میں بالکل ہی اس کو سیدھی جائے میرے ساتھ چلے، تو پھر تم اس کو توڑ بیٹھو گے، یعنی یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹوٹ سکتی ہے۔ تو یہ اصل میں عورت کی خامی نہیں بیان کی گئی، اصل میں اس کی فطرت کا تذکرہ اور مرد کو بیسیکلی اس کے ساتھ کمپرومائز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ تو عورت کا ایک حق بیان کیا گیا ہے، عورت کے اوپر احسان کیا ہے اسلام نے۔ بہرحال بعض جو منکرین حدیث ہیں وہ اس حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، لو جی یہ کیا بات ہوئی جی، عورت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا؟ قرآن مجید خود فرما رہا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے اس سے اس کی بیوی پیدا کی۔ قرآن مجید نے یہ وضاحت نہیں کی کہ کیسے پیدا ہوئی، کہاں سے پیدا ہوئی، اور حدیث نے وضاحت کر دیا کہ پسلی سے پیدا کیا گیا۔ کیسے پیدا کیا گیا؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق تھا، جیسے اللہ کو منظور تھا۔ وَبَثَّ، اور اس نے پھیلا دی، من سے ہما ان دونوں، وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور اس نے ان دونوں سے پھیلا دی، رجالاً کثیراً، بہت سے مرد، ونساءً، اور عورتیں۔ ان دونوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے، پھر آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو نکالا، اور پھر ان دونوں سے آگے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اللہ پاک نے میل اور فیمیل کے کراس کے ساتھ، ملاپ کے ساتھ اللہ پاک نے آگے پھر ایک اور طریقہ انسانی نسل اور اس کی افزائش کا اللہ پاک نے جاری فرما دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، الذی، جس نے، یا وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ تساءلون کے درمیان جو الف ہے وہ مشارکت کا معنی دے رہا ہے، ایک دوسرے سے سوال کرنا، میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ زندگی میں ہوتا ہے نا ایسے، انسانوں کو ایک دوسرے سے سوال کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ آج میں آپ سے کر رہا ہوں، کل آپ مجھ سے کر رہے ہوں گے۔ کسی نہ کسی چیز میں انسانوں کو ایک دوسرے سے سوال کرنا ہی پڑتا ہے، کوئی رشتے مانگ رہا ہے، کوئی چیز ادھار مانگ رہا ہے، کوئی قرض مانگ رہا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی سوال انسان کو ایک دوسرے سے کرنا پڑتا ہے۔ اور اکثر سوال ہم پورے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس لیے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، الذی، جس سے تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بِہِ، اس کے ذریعے، والارحام، اور رحم، رشتے، رحم مادر، رشتہ داری کو ارحام کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ سب ایک ہی ماں حضرت حوا علیہ السلام کے رحم سے ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو سارے جب ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر سب آپس میں رشتہ دار ہی ہوئے نا، اس لیے ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے نا، خیال کرنا چاہیے۔ والارحام، اور رشتوں سے بھی ڈرو، یہ جو شروع میں تھا نا، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور ڈرو رشتوں سے۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے رشتے تعلق کو کاٹنے سے، خراب کرنے سے ڈرو، بچو، قطع تعلقی نہیں کرنی، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناطے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی وعید ہے، رشتوں ناتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ دوسرا اچھا سلوک کرے تو آپ بھی جواب میں اچھا کریں، یہ تو ادلا بدلا۔ دوسرا آپ کا رشتہ دار آپ سے برا سلوک کرے، آپ پھر بھی اس سے اچھا سلوک کریں، یہ ہے صلہ رحمی، یہ اس کا اصل اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو،
اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے تو والدین ہی آتے ہیں، بہن بھائی، والدین، چچا، ماموں، خالائیں، اور اسی طرح آگے یہ سلسلہ بڑھتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہمیشہ سے ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، رقیب، رقیب کہتے ہیں نگران، اور ہم اس کا ترجمہ صرف نگران نہیں کریں گے، پوری طرح نگران، پورا نگہبان، کیونکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے نا، جس طرح قدیر، اسی طرح نقیب، سمیع، نقیب، اسی وزن پہ ہے نا، تو نقیب کا معنی پورا نگہبان، نگہبان کا مطلب آبزرور، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جتنی چیزوں کا اوپر حکم دیا گیا ہے ان سب کو درست رکھنے کے لیے اللہ پاک نے بتا دیا کہ اللہ پوری طرح تمہارا نگہبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے حوالے سے فرمایا تھا نا، جب جبریل امین آئے تھے انسانی شکل میں، انہوں نے سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی خوبصورتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے عبادت کی خوبصورتی بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عبادت کی خوبصورتی یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تصور تو اپنے ذہن میں موجود رکھو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہر کام کرتے وقت انسان یہ تصور پیدا کر لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان بالکل سیدھا ہو جائے گا، اس کے معاملات، اس کے اخلاقیات، اس کے عقائد، اس کے معاملات، ہر چیز بہتر اور درست ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس بات پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا